أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس نشست کا ہمارا موضوع جیسا کہ پہلے سے طے شدہ آپ کو معلوم ہے، عرفہ کے دن کی فضیلت اور ان میں کرنے والے اعمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ بولنے کی اور سننے کی یہاں پر توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میری دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس درس میں شامل ہیں کہ اللہ ان کے سننے کو ان قبول کرے، ہمارے بولنے کو قبول کرے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ ملک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آزمائے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنانے کی اصل وجہ ہی عمل صالح احسن عمل ہے، اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات، مہینے اور سالوں سے مزین فرمایا، اور ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مخصوص مہینے اور کچھ مخصوص دن مقرر فرمائے تاکہ اس کے بندے ان دنوں میں اپنے اعمال کی تصحیح کرے، اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرے، اور سعادت مند شخص وہی ہے جو ان دنوں کو، ان مہینوں کو غنیمت جانے اور اس میں عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 62 میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دن اور رات پے در پہ بنائے ایسوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کرنا چاہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم حرمت والے مہینے سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ کہا گیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں اس وقت جب آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی 12 ہیں، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ کون سے ہیں حرمت والے مہینے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اور انہی فضیلت والے اور انہی حرمت والے مہینوں میں سے ہم ذی الحجہ سے گزر رہے ہیں، اور ہم ذی الحجہ کے افضل الایام سے گزر رہے ہیں، جن کے بارے میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ اللہ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال دو بقیہ دنوں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، قولوا یا رسول اللہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد جانا اس سے بھی ان دنوں میں کیا جانے والا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، بلکہ اللہ کو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل جہاد سے زیادہ محبوب ہے، ہاں سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے میدان جہاد میں اپنی جان اور اپنا مال لے کر جائے اور سب کچھ لوٹا کر آ جائے، وہ شخص بہتر ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سال کے افضل دن ذی الحجہ کے دن، اور ذی الحجہ کے سب سے بہترین دنوں میں سے ایک دن عرفہ کا دن ہے، کیونکہ وقوف عرفہ حج کا ایک اہم رکن ہے۔ عرفہ حجاج کرام کا ایک اہم دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرفہ کے سلسلے میں فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفہ کا ہی نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام رکنوں میں عرفہ کو اسی لیے مختص کیا، کیونکہ
ज़माने जाहिलियत में लोग ये किया करते थे कि हज के तमाम मनासिक को अदा करते थे, लेकिन अरफा में वक़ूफ़ करना उन्हें मुश्किल महसूस होता, क्योंकि ज़ोहर से ज़वाल आफ़ताब तक उसी मैदान अरफात में दुआएं, ज़िक्र, तस्बीह, तहमीद, तलबिया पढ़ते रहना उन्हें गिरा गुज़रता। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल हज अरफा, अरफा में वक़ूफ़ करना ही हज कहलाएगा। इसीलिए अरफे को अहमियत दी गई। अरफा इतना अहम, हज के रुकनों में एक अहम रुकन इसीलिए करार दिया गया। देखिए, हुज्जाज कराम का, दरअसल हुज्जाज कराम 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांधकर सुन्नत के मुताबिक तरतीब वार अमाल हज अदा करते रहते हैं, और इनमें अरफा एक अहम दिन इसीलिए कहा गया क्योंकि 9 ज़िलहिज्जा को तुलूए आफ़ताब के बाद तकबीर और तहलील और तलबिया कहते हुए मीना से अरफात को हुज्जाज किराम रवाना होते हैं। ज़ोहर के वक्त अरफात में इमाम हज का खुतबा सुनते हैं। उसके बाद ज़ोहर और असर की 2 नमाजें एक अज़ा और 2 इकामत के साथ बाजमात क़सर अदा करते हैं। क़सर यानी 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ना। उसी तरह ज़ोहर और असर 2 नमाज़ों को क़सर अदा की जाती हैं। ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ने के बाद हुज्जाज कराम अरफात में दाखिल होते हैं और जबल रहमत के दामन में जहाँ भी जगह मैसर हो वक़ूफ़ करते हैं। क़िबला रुख खड़े होकर हाथ बुलंद कर कर कुरानी व नबवी दुआएं मांगते हैं और दरमियान में तकबीर, तहलील और तलबिया पढ़ते रहते हैं। तकबीर यानी अल्लाहु अकबर और तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये तो सब पढ़ते रहते हैं। फिर गुरूब आफ़ताब के बाद नमाज मगरिब अदा किए बगैर सुकून और विक़ार के साथ कल तलबिया कहते हुए मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह, क्या प्यारा मंज़र, क्या प्यारे लोग, क्या प्यारा मकाम, क्या प्यारा तरीक़ा, क्या प्यारी दुआ, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए कहा गया अल हज्जु अरफा, हज अरफा का नाम है। ये तो हाजियों का अमल था। अब गैर हाजी क्या करें? जो हज पर नहीं गए हैं वो इस अरफा के दिन क्या करें? चलिए पहले इस बात को जान लेते हैं कि इस दिन को अरफा नाम क्यों दिया गया। दरअसल अरफा अरबी में कहते हैं पहचानने को। अरफा के माने आते हैं जानना और पहचानना। उलमा कहते हैं कि इसकी कुछ वजूहात है जिसकी वजह से इस दिन को अरफा नाम कहा गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की, अरफा को अरफा क्यों कहते हैं, इसकी पहली वजह यह है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की और फिर वो दुआ करने लगे, फरमाया कुरान मजीद ने, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका अंतस समीउल अलीम के बाद इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम नहीं है, बाद वाली आयत में है। फरमाया गया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की तो दुआ करने लगे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह हमारे इस अमल को तो कबूल कर ले, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। और फिर क्या दुआ की, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह हम दोनों को तेरा फरमाबरदार बना दे, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी औलाद को भी तेरा फरमाबरदार बना दे, ताबेदार बना दे, व अरीना मनासिकना, और हमको हज के मनासिक तरीक़ाकार बता दे, वो क्या तरीक़ा है जिससे हम तेरी एक अज़ीम इबादत हज को अंजाम दे। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और तू हमें माफ़ कर दे, बेशक तू माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। इस दुआ के बाद जब हज के मनासिक को सिखाने की दुआ की गई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के ज़रिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज के तमाम मनासिक बताते गए। उस वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा
عرفتو عرفتو میں پہچان گیا، میں جان گیا کہ حج کے مناسک کیا ہے. اسی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا، اسی لیے اس دن کو عرفہ کہا گیا. یعنی عرفہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسی دن پہچان لیا کہ حج کے مناسک کیسے ہیں، کیا کیا ہے، اسی لیے اس کو عرفہ کہا گیا. اور دوسری وجہ اس دن کو عرفہ کیوں کہا گیا، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس دن آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو وہ ایک دوسرے سے ملے اس دن اور ایک دوسرے کو پہچانا. عرفہ کے معنی جاننا اور پہچاننے کے ہوتے ہیں، اسی لیے اس دن کو عرفہ کہا گیا. تیسری بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ عہد الست میں عالم ارواح میں روحیں یہیں اللہ رب العزت کی گواہی دی تھی، پہچانے تھے، اسی لیے عرفہ کہا گیا. واللہ عالم بالصواب. بہرحال علماء نے پہلی جو 2 وجوہات بیان کی ہے میں نے اس کو کتابوں میں بھی پڑھا ہے. اب دیکھیے عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں یہ تو ہم نے جان لیا. ہم نے یہ بھی جانا کہ عرفہ کے دن حاجی کیا بہترین عمل کرتے ہیں، وہ کیا منظر ہوتا ہے جو اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے، اس دن کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کیا کیا چیزیں کی، مطلب کیا کیا فضیلتیں رکھی ہیں کتاب و سنت میں، جس کی وجہ سے مالک عز و جل قرآن حدیث میں بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے. دیکھیں سب سے پہلی فضیلت اس سلسلے میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم عرفہ کی قرآن مجید میں قسم کھائی، فرمایا الموعود شاہد و مشہود. جو بھی بیان کیا گیا یہاں پہ یہی دن ہے، قرآن مجید نے قسم کھائی. یوم مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یہاں پر جس چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کی قسم کھائی، جس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو پھر وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا لے وہ دن وہ چیز بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی. اور یہ عرفہ کا دن نزول باری تعالیٰ اور مغفرت کے اعلان کا دن ہے. یعنی جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان پر فخر کرتا ہے، کیونکہ پوری دنیا سے حجاج کرام ایک ہی لباس میں اور ایک ہی مقصد کے تحت ایک زبان ہو کر تلبیہ پکارتے ہیں. جس طرح روز قیامت تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم عرفہ، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے، ان اللہ ینزل الی السماء، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، یعنی وہ آتے ہیں. فیباہی بہم الملائکہ ویقول انظروا الی عبادی آتونی شعثا غبرا. کیا فرماتے ہیں؟ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر آسمان والوں کے سامنے زمین والوں پر فخر کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے پاس گرد و غبار سے اٹھے ہوئے آئے ہیں، دور دراز کے راستوں سے آئے ہیں. اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں انہیں معاف کر دوں، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف فرما دیا ہے. اس میں کیا چیز معلوم ہوئی کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان پر آتے ہیں دنیاوی اور پھر مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ. عرفہ کی ایک اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ عرفہ مسلمانوں کے عید کے دن ہے. یعنی دیکھیے کتاب و سنت میں کیا کہا گیا، عید 2 دن ہے نا، عید الاضحیٰ اور ایک دوسری عید کون سی ہے؟ رمضان کی. جو رمضان کی عید ہے اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ ایک ہی دن ہے، لیکن عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے ایام تشریق تک، عرفہ سے لے کر ایام تشریق تک کی عید ہے،
क्योंकि सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा व यौम नहर व अय्याम तशरीक़ ईदुना अहलल इस्लाम, कि यौम अरफा का दिन और यौम नहर कुर्बानी का दिन ज़िलहिज्जा की 9 और 10 तारीख और अय्याम तशरीक़ 11, 12 और 13 हम अहले इस्लाम की ईद है। ये सुनने अबू दाऊद। अरफा की और एक इंतहाई बेहतरीन फजीलत ये है कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखने वाले के लिए क्या खूब अजर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन रोज़ा रखने से 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अबू क़तादा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाम यौम अरफा, कि अरफा के दिन के रोज़े अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बादहु। अहतसिबु अलल्लाह, कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु, कि पिछले भी गुनाह माफ़ कर देंगे अल्लाह ताला और आने वाले साल के भी गुनाह माफ़ कर देंगे। पिछले एक साल के और आने वाले अगले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। सुबहान अल्लाह। तो अरफा के दिन की फ़जीलत है कि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े जैसी इबादत को लोगों को तालीम दी और रखने वालों को यह अजर दिया। और अरफा की फ़जीलत ये है कि आलम अरवाह में मकाम अरवाह पर अहद अलस्त लिया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अख़ज़ल्लाहुल मीसाक़ मिन ज़हरी आदम, कि अल्लाह ताला ने बनी आदम की पुश्त से अहद अलस्त को लिया, यानी कब, यानी अरफा के मकाम पर लिया। और इसकी फ़जीलत ये भी है कि वक़ूफ़ अरफा को ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करार देते हुए फरमाया अल हज्जु अरफा, के अरफा में वक़ूफ़ करना ही हज है। यौम अरफा जहन्नम से आज़ादी का दिन है। सुबहान अल्लाह। नबी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मा मिन यौमिन, के कोई दिन ऐसा नहीं, अक्सर मिन अन यातिक़ल्लाहु फ़ीहि अब्दन मिनन नार, कि अल्लाह उसको अपने बंदे को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। मिन यौम अरफा, अरफा से बेहतर, अरफा से ज़्यादा कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें अल्लाह बंदे को जहन्नम से खलासी देते हैं। फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, फरिश्तों को कहते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, यानी फरिश्तों पर बंदों का हाल देखकर फ़ख्र करते हैं और फरमाते हैं कि किस इरादे से जमा होते हैं। सुबहान अल्लाह। यानी ये अल्लाह के लिए इस तरह जो जमा होते हैं, अल्लाह यौम अरफा के दिन बंदों की हालत को देखकर खुश होते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं। अरफा इसीलिए इतनी खुसूसियतों का हामिल है, इसीलिए इसमें किए जाने वाले अमल से हमको ज़रूर ज़रूर करना चाहिए और इसमें किए जाने वाले तमाम आमाल को जो किताब व सुन्नत में बताए गए हैं उनका एहतमाम करना चाहिए। इन दिनों में सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो अरफा का रोज़ा रखना है, 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात है, सुइला अन सौमी यौमी अरफा, जब अरफा के रोज़े के मुतालिक पूछा गया तो आपने फरमाया युकफ्फिर सनतल माज़िया वल बाक़िया, कि ये पिछले साल के गुनाहों को और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सियाम यौम अरफा, कि अरफा के रोज़े के मुतालिक उस दिन के रोज़े अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बादहु, कि मुझे उम्मीद है अल्लाह पर कि अल्लाह इस रोज़े के ज़रिए पिछले साल के गुनाह और आने वाले साल के गुनाह बख्श देंगे। सुबहान अल्लाह। तो ये हम में से सआदतमंद वो होगा जो अरफा के रोज़े को, ख़ास तौर पर अरफा के रोज़े को कभी नहीं छोड़ेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपने इस रोज़े को कभी नहीं छोड़ा अपनी ज़िंदगी में। तो पहला काम क्या करना है, 9 तारीख का रोज़ा रखना है, 9 अरफा के दिन का रोज़ा रखना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, इस दिन खूब दुआएं करनी हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुद्दुआई दुआउ यौम अरफा, कि बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। लिहाजा
خوب ساری دعائیں کرنی ہیں۔ دیکھیے حجاج کرام اپنے اللہ کے حضور میدان عرفات میں کھڑے ہو کر جبل رحمت پر جہاں جیسی جگہ میسر ہو اللہ سے خوب دعائیں کرتے ہیں، کتاب و سنت سے ثابت خوب دعائیں کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، تکبیر تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی کہ اس دن خوب دعائیں کریں، اور اس دن کرنا کیا ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، میں نے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے سب سے بہترین چیز جو اس دن کہی، عرفہ کے دن کہی، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ہمیں بھی عرفہ کے دن اس ذکر کو لازم کرنا ہے، اس دعا کو لازم کرنا ہے، بار بار کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا پیارا جملہ ہے کہ اس میں توحید کا اقرار ہے، اس میں توحید کا ثبوت ہے اس جملے میں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بہت سارے تکبیرات کہنے ہیں، جو اس سے پہلے ذی الحجہ کے بیان میں بھی میں کہہ چکی ہوں کہ تکبیرات کہنے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان تکبیرات کو کثرت سے کہنا ہے تمام ذی الحجہ کے دنوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، کہ تم ان دنوں کیا کرو، کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، تحمید کہو، جو اس سے پہلے میں نے جو تکبیر کہی ہے اس کا ورد کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں۔ اور اگلی اس دن میں کیا جانے والا عمل کیا ہے؟ جہنم سے، فرمایا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن جہنم سے بندوں کو زیادہ آزاد کرتے ہیں، تو جہنم سے پناہ مانگیے کہ اللہ ہم کو جہنم سے محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ جہنم وہ چیز ہے جو خود اپنے آپ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنے آپ سے ہی پناہ مانگتی ہے۔ تو آپ بھی کیا کریے، ہمیں بھی کرنا یہ چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنے چاہیے۔ اس دن کیا جانے والے عمل میں یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، ذکر کرنا ہے، تکبیرات، ذکر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے اور تکبیرات پڑھنی ہے۔ تکبیرات کے سلسلے میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مینا کے خیموں میں تکبیرات پڑھتے تو مسجد تک پہنچتی، اور مسجد والے اس سے کیا کرتے، اس کو نوٹ کرتے، یعنی ان کے لیے یاد دہانی ہوتی۔ پھر وہ جب تکبیرات پڑھتے تو بازار والوں تک یہ تکبیرات پہنچتی، تو بازار والے بھی تکبیرات سن کے تکبیرات پڑھتے۔ تو سب سے زیادہ ان دنوں میں تکبیرات، اس دن تکبیرات کہنی ہے۔ اور اگلی چیز جو کرنی ہے وہ جہنم سے خلاصی کی دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ ہم کو نار جہنم سے محفوظ فرما۔ دیکھیے عرفات کے سلسلے میں حجاج کرام جو اعمال کرتے ہیں وہ بہترین عمل ہیں، لیکن ان کے لیے روزہ نہیں ہے حجاج کرام کا، غیر حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنا ہے۔ باقی اعمال ان کے اور ہماری یکساں ہیں کہ وہ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اتنی طویل ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک قیام کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں میدان عرفات کا وہ موقع نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دوسرے ذرائع موجود ہیں۔ ہم تکبیرات کہہ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ سکتے ہیں، اور بہت سارے اعمال جو حجاج کرام جیسے کہ تکبیرات پڑھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور افضل ذکر کر سکتے ہیں، اور سب سے بہترین چیز تو ہمیں اس دن روزہ رکھنا ہی ہے۔ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ ہمیں عرفہ کے دن کی اہمیت کو سمجھ کر ان پر ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے جس کو ہم نے ابھی سنا ہے۔ یا اللہ جو حج پر گئے ہیں ان کے حج کو قبول کر دے، کیونکہ حج مقبول کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا
سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو بھی حج کرنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔